نواز شریف صاحب کی واپسی کا 100% چانس ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ جو پاکستان نے ان کی واپسی کے لیے جو آفیشیل ہم نے ایک ریکوزیشن کی ہے وہ کہ ان کو ایکسٹریڈائٹ کیا جائے، پاکستان بھجوایا جائے تاکہ وہ اپنا سینٹنس سرو کر سکیں، اس کے اوپر کارروائی ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ آج تاریخ ہے 9 نومبر اور دن ہے سوموار کا۔ ڈاکٹر بابر امان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ان کو مس کر رہے تھے کافی عرصے سے، تو ہم نے سوچا آج ان سے تھوڑی بات چیت کی جائے سیاسی حالات پر۔ آج کرونا کی جو صورتحال ہے اس کے باعث ورک فرام ہوم چل رہا ہے، تو یہ بھی اپنے سرکاری امور جو ہیں وہ گھر سے اپنے جو دفتر چھوٹا سا بنایا ہوا ہے یہیں سے انجام دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے۔ آج آپ سے کچھ سیاسی معاملات کے اوپر کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں، کیا پس منظر میں ہو رہا ہے اس ٹائم، تو آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے جو اپنی رائے کا اظہار کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہ سارا جو اس ٹائم جلسے جلوس، ریلیاں، گلگت الیکشن اور پی ڈی ایم کا ایک ماحول گرما گرم اس وقت ملک میں جاری ہے، مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ آنے والے دنوں میں سیاسی سمت کیا ہونے جا رہی ہے پاکستان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت 3 سیناریوز چل رہے ہیں اور پورا زور مافیاز لگاتے رہتے ہیں سسٹم کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے، لیکن پاکستان میں آپ نے سوال کیا کہ کیا ہو رہا ہے، تو پاکستان میں دوسری بات پہ آ جاتا ہوں۔ نظام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی گورنمنٹ کو خطرہ ہے، لیکن ایک طے شدہ بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی اپوزیشن ہے پی ڈی ایم کے اندر اور باہر، وہ انشاءاللہ 5 سال پورے کرے گی اپوزیشن کے۔ یہ کیا ان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، انتظار کریں اور اگلا الیکشن جب آئے گا تو وہ اسی طرح لڑیں جس طرح سے کہتے ہیں کہ آئینی نظام نہیں ہے ملک میں، آئین کی عملداری نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی قانون نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جا کے الیکشن لڑ رہے ہیں گلگت بلتستان کے اندر۔ تو ان حالات میں جو دوسرا پہلو ہے کہ گورنمنٹ کے لیے کوئی انسٹیبلٹی کسی طرح سے بھی ہو سکتی ہے، یہ تو ایک پیج پہ ہی نہیں ہے۔ ان کا سارا بیانیہ 2 نقطوں پہ مطمئن ہے، اس لیے کہ اس سے آگے نہیں یہ بڑھنا چاہتے، اس لیے کہ ڈیوٹی ان کی اتنی ہے، ایک بھارت کی حاشیہ برداری اور دوسرا مودی کے بیانیے کی جو اس کا بیانیہ ہے اس کی آبیاری وہ کر رہے ہیں اپنی سیاست کے ذریعے سے، لیکن یہ دونوں ناکام رہیں گے، کسی قیمت کے اوپر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پاکستان میں جو ہمارے قومی ادارے ہیں، خواب و عدلیہ ہو، چیف جسٹس صاحب نے بھی بہت اچھا اس کے اوپر کامنٹ کیا کہ اداروں کے حوالے سے بدخبریاں نہیں پھیلانی چاہیے، اور ان کی کریڈیبلٹی کو متاثر کرنے کے لیے کراچی بار ایسوسیشن سے ان کا خطاب، میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں، بہت اہم تھا۔ اسی طرح سے جو پاکستان کی مسلح افواج اور سلامتی کے دوسرے ادارے ہیں ان کے حوالے سے بھی لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا ہے۔ تو تیسرا بیانیہ ہی کوئی نہیں ہے ان کا۔ جہاں تک الیکشن کی بات تھی، تو الیکشن اگر کوئی مری میں سے ہار جائے تو وہ ہو گئی دھاندلی، اور وہ شخص جا کے اگر لاہور میں جیت جائے تو وہ ہو گیا پھر الیکشن۔ تو یہ عجیب ان کے اپنے قول و فعل کا جو مسلسل تضاد ہے اس کی وجہ سے وہ مسترد ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب، نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے، کیا آپ ان کو واپس لا پائیں گے؟ خاص طور پر ان کا جو فوجی قیادت کو نام لینے کے بعد ان کا برطانیہ میں ابھی تک رہنا، یہ حکومت کے لیے کس حد تک چیلنج ہے؟ دیکھیے، پہلے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں پوری قوم کی طرف سے، اور پوری قوم کر بھی رہی ہے، پورے ملک میں لوگ باہر نکل کے بھی کر رہے ہیں، جو انہوں نے اداروں کے سربراہوں کا اور جو مختلف جگہ کے اوپر ہمارے قومی اداروں کے حوالے سے جو گفتگویں کی ہیں ان کو پوری قوم نے مسترد کر دیا ہے۔ دوسرا، نواز شریف صاحب کی واپسی کا 100% چانس ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ جو پاکستان نے ان کی واپسی کے لیے جو آفیشیل ہم نے ایک ریکوزیشن کی ہے وہ کہ ان کو ایکسٹریڈائٹ کیا جائے، پاکستان بھجوایا جائے تاکہ وہ اپنا سینٹنس سرو کر سکیں، اس کے اوپر کارروائی ہو رہی ہے۔ تو وی ہیو نو ڈاؤٹ کہ برطانیہ جیسا ملک وہ کسی کانوکٹ کرمنل کو چھپا کے رکھے گا، محض اس وجہ سے کہ وہ کانوکٹ کرمنل جو کہتا تھا میں بیمار ہوں اور وہ باہر چلا گیا جب تو وہ صحت مند ہے، تو اس کے پاس صحت کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے برطانیہ کسی ہاسپٹل سے یا کسی جگہ سے کہ وہ بیمار ہے واقعی، اس لیے اس کے نواز شریف صاحب کے وہاں پہ کوئی چانسز نہیں ہے مزید رہنے کے۔ ڈاکٹر صاحب، بلاول، مولانا اور مریم یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت دسمبر تک نہیں رہے گی،
دسمبر میں یہ حکومت چلی جائے گی. حکومت 5 سال پورے کرے گی یا اپوزیشن اپنے 5 سال پورے کرے گی؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ مولانا بلاول اور مریم کہتے ہیں کہ دسمبر میں حکومت نہیں رہے گی. انہوں نے کون سا بتایا دسمبر؟ کوئی 2027 کا تو نہیں بتایا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ تاریخیں دیتے ہوئے انہیں 2.5 سال گزر گئے اور جو رہتے ہیں 2.5 ایئرس وہ بھی ان کو گزر جائیں گے اور پھر انشاءاللہ اگلے 5 سال بھی گزر جائیں گے. اس کا سبب یہ ہے کہ ان کی ٹوٹل سیاست صرف اور صرف 2 نکات پہ ان کی ٹوٹل سیاست گھوم رہی ہے. پہلا نکتہ اس میں سے یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان کو NRO مل جائے. اس کے لیے کوششیں ہوتی رہتی ہیں. میں آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر وقت کوششوں میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی دروازہ کھل جائے. وہ نہیں کھلے گا اور وہ اس لیے نہیں کھلے گا کہ پاکستان برباد کر کے رکھ دیا یہاں سے منی لانڈرنگ اور کرپشن کے ذریعے حکمرانوں نے. اور اس کی دوسری جو ان کا ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ اس لائن میں آ جائیں جہاں باری لگتی ہے. تو باری کا بھی کوئی چانس نہیں ہے. 1 as against 11 پارٹیز. کرپشن کے کچھ سکینڈلز کا سن رکھا ہم نے, کوئی 25 ارب کے نئے سکینڈل, کوئی بے نامی جائیداد, یہ آئے روز سکینڈل ہو رہے ہیں اور مزید کتنے سکینڈلز آنے ہیں؟ بڑے حیران کن اور انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں مختلف جگہ کے اوپر, اس لیے کہ اتنا یہ جال ہے جو پھیلا ہوا تھا. اس میں سے بہت بڑے سورسز پکڑے گئے اور جو 23-25 ارب یہ جو فگرز آپ دے رہے ہیں ان کے اوپر بھی جو متعلقہ ادارے وہ انٹروگیٹ کر رہے ہیں. اور اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں ایک گلوبل منی لانڈرنگ نیٹ ورک بنا کے یہ منی لانڈرنگ کی, کیونکہ آسان کام نہیں تھا. اور پیچھے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں سب سے بڑا سوال ان سے یہ بنتا ہے, قوم کی طرف سے بھی ہوگا, قانون کی طرف سے بھی ہوگا, جوڈیشل پروسیس میں بھی یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بتا دیجئے صرف کہ کیا یہ جائیدادیں جو لندن والی ہیں وہ آپ کی ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری ہیں تو ایک صورت ہے, اگر وہ کہتے ہیں یہ بچوں کی ہیں تو وہ بچوں کی عمریں پھر 14 اور جو 16 سال والے تھے یا 18 سال والے تھے انہوں نے اربوں روپے کہاں سے کمائے تھے, یہ اگلا سوال ہے. اس لیے یہ فل پروف مقدمات ان کے خلاف ہیں, اسی لیے ان کی گھبراہٹ ہے جس کو وہ زیادہ سے زیادہ میڈیا بائٹس لے کے کور کرنا چاہتے ہیں. اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی کمپین پاکستان تحریک انصاف کی GB میں ہو رہی ہے, لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ پارٹیز جو 2 مل کے بھی پاکستان تحریک انصاف کے نزدیک ترین نہیں ہیں ان کو زیادہ دکھایا جاتا ہے. تھوڑا سا انصاف کریں, وہاں ہمارا جو ٹائیگر ہے گنڈا پور اس کو پہلے دکھانا چاہیے. نواز شریف کے فوج مخالف بیانیے کے بعد بلاول بھٹو نے ایک انٹرویو دیا BBC کو اور اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بیان سن کر دھچکا لگا. آپ کو لگتا ہے کہ بلاول خود کو نواز شریف کے ریاست مخالف یا فوج مخالف بیانیے سے الگ کرتے دکھائی دے رہے ہیں؟ نواز شریف اور بلاول کوئی یہ تو یا آصف صابون یہ کمبینیشن ہی نہیں بنتا, اس لیے کہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے اس خاندان کے خلاف اور بی کے خلاف اور ان کے ابا جی کے خلاف وہ تو پاکستان کی تاریخ میں کسی اور نے نہیں کیا. دوسرا آپ نے کہا کہ جو بلاول صاحب نے بیان دیا ہے نواز شریف کے حوالے سے وہ بالکل ٹھیک بیان اور ہوتا اگر وہ بر وقت بولتے. جب وہ بول رہے تھے اٹھ کے جانا چاہیے تھا, اس سے اختلاف کا اظہار کرنا چاہیے تھا, آن ریکارڈ لانا چاہیے تھا کہ PDM کے ایجنڈے میں جو فوج کے سربراہ اور ISI کے جو سربراہ ہیں ان کا نام لینا اور قومی اداروں کا نام لینا اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں سے ججز سلیکٹ کر کے یا ان کو چن کے ان کا نام لینا, اس کی اجازت نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں بڑی دیر کی میں رواں آتے آتے. PDM کے پاس اس وقت سیاسی آپشن پارلیمنٹ میں کیا ہیں؟ ان کی جدوجہد چل تو رہی ہے لیکن آنے والے دنوں میں سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کوئی ایجنڈا نہیں ہے PDM کا. ان میں سے ایک جو مولانا صاحب ہیں وہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کے نام پہ سیاست کرتے ہیں اور مذہب کے نام کے اوپر سیاست کرتے ہیں, لیکن جو 26 نکاتی ان کا ایجنڈا ہے PDM کا اس میں کسی جگہ پہ کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ کس طرح سے وہ اپنا ایجنڈا بڑھائیں گے. دوسری پارٹی لبرل اور سوشل ڈیموکریٹ کہلاتی ہے اور کوئی نہ لبرلزم نہ سوشلزم نہ کچھ اور, صرف ایک نکاتی ان کا بھی ایجنڈا ہے کہ کسی طریقے سے جو نیب کے کیسز ہیں ان سے ان کی جان بچ جائے. اور تیسری پارٹی جو اپنے آپ کو قائد اعظم کی وارث کہتی ہے وہ الپچینو کی وارث ہے کرتوتوں کے اعتبار سے, اور قائد اعظم کی جو وراثت تھی وہ قائد اعظم جب اس دنیا سے پردہ کر گئے تو وہ پارٹی اس کی تکمیل ہو گئی جدوجہد کی جب پاکستان معرض وجود میں آ گیا.
تو اس لیے یہ تینوں جگہ ایک فساد ہے، ایک فراڈ ہے، جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے. اور میں یہاں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز کہ گلگت بلتستان کے عوام جب فیصلہ کریں گے وہ قوم کے سامنے آئے گا کہ 11 پارٹیاں کہاں کھڑی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کس جگہ پہ کھڑی. اس سے آگے میں نہیں کہنا چاہتا اس پہ کوئی بات. اور وہاں جو عمران خان صاحب نے 2 اقدامات کیے ہیں وہ تاریخی ہیں. سب سے پہلا قدم تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل میپنگ تھی وہ کی، نہ صرف اس کو ریاست نے ڈکلیئر کیا بلکہ اس کو ہم پارلیمنٹ میں بھی لے کے چلے گئے. اور دوسرا یہ تھا کہ اسی کی روشنی اور فردرنس میں جو انہوں نے پروویژنلی جی بی کو صوبہ بنا کے، جب صوبہ بنے گا تو وہاں سے سینیٹرز آئیں گے، جب صوبہ بنے گا تو وہاں سے قومی اسمبلی کے ارکان آئیں گے، وہاں سے صوبہ بنے گا تو ان کو جو فائنینشیل ریسورسز ہے مرکز کے وہاں سے اتنے پیسے ملیں گے کہ انشاءاللہ اس کی تقدیر بدل جائے گی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب.